السلام علیکم. ایم ڈیجیٹل ایجوکیشن میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد مبشر نیاز. جیسا کہ میں نے اپنے کل ایم ڈی کیٹ 2020 کے ریزلٹ اسٹیٹس آپ کے سامنے شیئر کیے تھے اور بہت سے طلباء نے یہاں پر خواہش کا اظہار کیا تھا کہ کیا سر اس سال ہمارا میرٹ کہاں رکے گا، اور پھر یہ بھی ہم سے پوچھا گیا تھا کہ اس مرتبہ جو پاکستان میڈیکل کمیشن نے اپنا جو نیو پروسیجر اڈاپٹ کیا تھا کیا وہ پروسیجر صحیح تھا، طلباء اس سے مطمئن تھے یا نہیں تھے. اور اسی طرح یہاں پر بہت سے کویسچن اس طرح کے بھی آئے کہ اب اس سال یعنی 2021 کے اندر جو میرٹ لسٹ بنے گی وہ کس جگہ پر جا کر رکے گی اور لاسٹ کینڈیڈیٹ کس پرسنٹیج کا ہوگا، ایگریگیٹ اس کی کہاں ہوگی. اور اس کے ساتھ ہم آج کمپیریزن کریں گے پاکستان میڈیکل کمیشن کا جو سسٹم اڈاپٹ کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ جو پہلے ہمارے پاس پی ایم ڈی سی کا جو سسٹم تھا، ان دونوں کے درمیان کس قسم کا فرق ہے. اور ہم آج انہی سوالوں کا جواب اپنی طرف سے نہیں بلکہ اپنے اس سسٹم کے پورے ذریعے سے جو پورا فالو اپ کر کے آئے ہیں، اس پورے سسٹم سے گزر کر آئے ہیں، انہی طلباء سے ہم ان سوالوں کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے. اور پھر ہم آپ سے امید رکھتے ہیں کہ اگر آپ یہاں پر مزید کوئی چیز ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو ضرور اپنے کمنٹ باکس میں اپنے رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. انشاءاللہ العزیز آپ کے تمام تر کمنٹس کا پراپر جواب دیا جائے گا اور آپ کی کوئریز کا مکمل آنسر کیا جائے گا. اب ہم انہی سوالوں کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے. میرے ساتھ میرے ہی دو کینڈیڈیٹس یہاں پر جو اس وقت اپیئر ہوئے تھے نیشنل ایم ڈی کیٹ کے اندر، ان سے ہم انہی چیزوں کا سوال ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے. میرے اس طرف محمد ارسلان اقبال کیسرانی، جبکہ یہاں محمد حسنین بادشاہ، دونوں ہی اس ایگزام کے اندر ہائی اچیورز ہیں. ماشاءاللہ انہوں نے بڑی ونڈرفل پرفارمنس دی ہے. میٹرک کے انٹر کے ایگزام کے اندر بھی بہت اچھے نمبر تھے، اور پھر یہاں پر پاکستان میڈیکل کمیشن کا جو ٹیسٹ دیا گیا تھا اس کے اندر بھی انہوں نے 90% پلس مارکس لیے ہیں. اور انہی سے یہ رائے جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ اس سسٹم کے بارے میں کیا کہتے ہیں. سب سے پہلے میرا سوال ارسلان اقبال آپ سے، آپ اس دفعہ امپروور تھے، آپ نے تقریباً 1043 نمبر حاصل کیے ایف ایس سی کے اندر. آپ نے پچھلے سال پی ایم ڈی سی کا امتحان دیا تھا اور اس سال پاکستان میڈیکل کمیشن کا ایگزام آپ نے دیا ہے. آپ ان دونوں کے اندر کیا فلاز محسوس کرتے ہیں کہ وہ سسٹم بہتر تھا یا یہ سسٹم بہتر ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پچھلے سال کا سسٹم تھا اس میں پروونشل ٹیسٹ لیا جاتا تھا، ایک جو صوبے کا ایک سلیبس ہوتا ہے اسی کے اندر رہتے ہوئے. لیکن پی ایم ڈی سی کو جب ختم کیا گیا تو پی ایم سی کی نئی پالیسی کے مطابق ایک اوور آل سینٹرلائزڈ ٹیسٹ کو متعارف کرایا گیا پورے پاکستان کے اندر. اس میں کافی سارے اچھی بات بھی تھی کہ ایک ہی ملک کے سارے طلباء ایک ہی ٹیسٹ سے گزرے، لیکن اس کے کچھ بیک گراؤنڈز بھی تھے جو اسٹوڈینٹس کو ڈسٹرب کرتے تھے. وہ یہ کہ کافی سارا ڈفرنس پایا جاتا ہے. بلوچستان کا سلیبس ہے، پنجاب کا سلیبس ہے اور کے پی کے فیڈرل اسی طرح. اچھا، آپ نے سلیبس کی بات کی. میرا کوشچن یہاں پر ہے کہ آپ اس نیشنل ایم ڈی کیٹ میں اپیئر ہوئے، آپ پنجاب کے بورڈ کے ایگزام کے تھرو آپ گزرے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس پیپر کے اندر کوئی ایسے سوالات تھے جو کہ آپ کے سلیبس میں شامل نہیں تھے؟ ہاں بالکل، کتنے سوالات دیکھنے کو ملے ہیں. کوئی 8 سے 10 کی تعداد میں ایسے کوسچنز پائے گئے کوسچن پیپر میں جن کا ہماری بک سے کوئی دور تک کوئی ریلیشن نہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کی بکس کے اندر وہ سوالات نہیں تھے، تو کیا پاکستان میڈیکل کمیشن نے اس حوالے سے کوئی اپنا فیڈ بیک رکھا ہوا تھا کہ آپ ان کو آگاہ کر سکیں کہ یہ کوسچن تھے جو کہ ہمارے سلیبس میں شامل نہیں تھے؟ کوئی ایسا نظام تھا؟ نہیں. پہلے جو وائس پریزیڈنٹ کی پریس کانفرنس میں ایک ایسی بات کہی گئی تھی کہ وہاں ٹیسٹ سینٹر پہ ایک عملہ ہوگا ان کا جن کو ہم فیڈ بیک فارم کے ذریعے آگاہ کر سکیں گے کہ فلاں کوسچن جو ہے نا ہماری بک سے ریلیٹڈ نہیں ہے، لیکن پریکٹیکلی ایسی کوئی بات دیکھنے کو نہیں ملی. صحیح، ایسا. اچھا، میرا اگلا کوسچن اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ آپ نے پچھلے سال بھی ایکسپیرینس کیا تھا، اس سال بھی آپ نے ایکسپیرینس کیا. یہ تو آپ اوورآل جنرلائز بات کر رہے ہیں. اگر آپ اس کے اوپر کریٹکس کرنا چاہیں کہ اس کے اندر کون سی خامیاں تھیں جن کو ہم مزید اگلے سال امپروو کر سکتے ہیں، تو وہ کون سی خامیاں تھیں آپ ان کو ہائی لائٹ کریں تاکہ اگلے سال گورنمنٹ ان کو بہتر بنانے کی کوشش کرے. وہ خامیاں میں کچھ ان کو اس طرح سے کہوں گا کہ پی ایم سی کو اپنا ایک کوسچن بینک تیار کرنا چاہیے جو وہ ان کا کہتے ہیں کہ ان کا منشور ہے جو کہ کسی بھی بک سے بورڈ سے پنجاب کا ہو یا بلوچستان کا فیڈرل کا اس سے آؤٹ کوسچن نہیں آنا چاہیے. ان میں سے جو کامن کوسچنز ہیں وہی، اور کامن کوسچنز کا یہ این ٹی ایس کے پاس کوئی ایسا کوسچن بینک نہیں تھا جو ان کو فلی اسٹوڈینٹس کے لیے سیٹسفائی کرے. ان کو
PMC کو اپنا ایک کوشچن بینک بنانا چاہیے جس میں سے وہ ایک کامن کوشچن پیپر تیار کر سکے. یا پھر ایک سجیشن یہ ہے جو اگلے سال تو خیر اپلائی نہیں کی جا سکتی لیکن بعد ازاں ایک پورے ملک کے اندر ایک ہی سلیبس اگر پڑھایا جائے بچوں کو اور اس کے بعد ایک ہی ٹیسٹ لیا جائے, دیٹس ویری گڈ. تو وہ تو اچھا ہو سکتا ہے لیکن اگلے سال کے لیے یہ نہیں ہے. صحیح. محمد حسنین بادشاہ ماشاءاللہ آپ نے بھی بہت اچھے نمبر لیے, 181 مارکس تھے آپ کے اس ایگزام کے اندر, اور FSC میں کتنے نمبر لیے تھے آپ نے؟ 35. اچھا, آپ پچھلے سال بھی اپیئر ہوئے تھے اور اس دفعہ بھی اپیئر ہوئے ہیں. آپ کیا سمجھتے تھے کہ اس جو PMDC کا ایگزامینیشن سسٹم تھا یا اس مرتبہ جو پاکستان میڈیکل کمیشن کا ایگزامینیشن سسٹم ہے, ان دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ کیا کمپیریزن ہو سکتا ہے؟ جی سر, جس طرح دوست نے بتایا ہے نا کہ PMDC نے جو بات کی تھی کہ انہوں نے کہا کہ پروونشل لیول پہ ٹیسٹ ہونا چاہیے کیونکہ پنجاب کی اپنی ٹیکسٹ بک ہے, KP کی اپنی ہے, سندھ کی اپنی ہے, اور دونوں بکس میں اس طرح کے پوائنٹس دیکھنے کو ملتی ہیں کہ جن کی کامن پوائنٹ میں مطلب ہمارے یہاں اگر اس کا جواب آنٹس 4 ہے تو ان کی بک میں وہ آنٹس 2 ہے. تو اس طرح کے سوال بھی ہمارے پیپر میں آئے ہوئے تھے, تو اس طرح کے سوالات کو پہلی بات دور کرنا چاہیے. اور PMC نے کیا کیا کہ ایک پورے پاکستان کا ایک نیشنل MD کیٹ دے دیا. پہلے میں اسلام نے بتا دیا کہ چونکہ ہماری بک سیم نہیں ہے, بکس میں بہت زیادہ ڈفرنس پہ جاتا ہے, تو NMD کیٹ اس سال پاسبل نہیں تھا. سب سے پہلے تو ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ پورے پاکستان کے لیے بکس کامن رکھو. اگر سب بکس نہیں بھی کر سکتے تو فزکس, کیمسٹری, بایو 3 بکس جو MD کیٹ میں آتی ہیں ایٹ لیسٹ ان کے جو کامن ٹاپکس ہیں وہ کامن کر دے پورے پاکستان میں, تاکہ 2 سال بعد جو اسٹوڈنٹس آئیں گے نا بچے, تو ان کے لیے اس چیز فالو ہو سکتی ہے. اس سال یہ فالو نہیں ہو سکتی. صحیح. اچھا اسلام, میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ آپ نے یہ کہہ دیا کہ یہاں پر جو ہمارے پاس سسٹم تھا یہ فلاس تھے, ان کو ہم بہتر کر سکتے ہیں. ایک پرسپشن یہ بھی ہے کہ گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ پچھلے سال یا یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنس جب یہ پیپر بناتی تھی تو ہر مرتبہ اس طرح کا کوشچن آتا تھا کہ یہ پیپر فلاں ادارے نے بنایا ہے, فلاں مثال کے طور پہ کسی نے کہا یہ اسٹیپس کا بنا ہوا ہے, یہ کپس کا بنا ہوا ہے, یہ اسٹار کا بنا ہوا ہے. اس طرح کے بہت سارے کریٹکس ان کے اوپر سامنے آتے رہے. کیا اس مرتبہ جو پیپر تھا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کسی اسپیشل ادارے کا بنا ہوا تھا یا باقی یہ بالکل جینوئنلی اسٹینڈرڈ بیس تھا؟ کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ نہیں, اصل بات یہ ہے کہ اگر اس کے 2 پہلو ہیں, ایک ہے پازیٹیو ایک ہے نیگیٹو. اگر ہم پازیٹیو کو دیکھیں تو وہ یہ بات تھی کہ UHS کا جو ایک کوشچن بینک تھا اس کو مختلف اداروں نے اینالائز کر لیا تھا کہ UHS ہاں بھائی اس ٹائپ کے کوشچن پوچھ سکتا ہے, اور ان میں سے کسی سال اسٹیپ, کسی سال کپس اور اسٹارز اینڈ ادرس وہ اسی طرح کے کوسچنز کو فالو کر کے اپنے اسٹوڈنٹس کو دے دیتے تھے. اسی طرح سے ملتے جلتے کوسچنز جب پیپر میں آتے تھے تو بچے کہنے لگتے ہیں کہ یہ فلاں اکیڈمی کا پیپر تھا, فلاں اکیڈمی کا پیپر تھا. یہ پہلا چانس تھا NTS کا. NTS کا کوسچن بینک ان کے لیے نیا تھا, بالکل نیا. سو وہ اپنے ٹیسٹ سیشنز میں اس کی کوسچنز کو فالو نہیں کر سکتے. میرا اگلا سوال یہ ہے کہ آپ اس ایگزام سے گزرے ہیں, ماشاءاللہ آپ نے 178 مارکس گین کیے نیشنل MD کیٹ کے اندر, تو آپ نے کسی جگہ پہ کسی سوال کے اندر کوئی اس طرح کا ابہام بھی آپ کے ذہن میں آیا کہ یہ عبارت ٹوٹلی ہی عبارت غلط ہے؟ کیا آپ اس طرح کے حوالے سے کہہ سکتے ہیں کہ سینٹینس کمپلیٹلی رانگ ہے؟ کوئی ایسا کوشچن تھا؟ نہیں, ایسا کوئی کوشچن تو نہیں تھا, لیکن 1-2 کوشچنز تھے جن کے مطلب 2 آنسر ٹھیک ہوتے تھے, اور باقی ایک تھا کہ کیمسٹری میں ایک کوشچن دیا گیا تھا جس کا ٹوٹلی اگر ہم اس کا اسٹرکچر ڈرا کریں, نامن کلیچر کے مطابق تھا, آپ کیمسٹری جانتے ہیں, نامن کلیچر کے مطابق تھا. اگر اس کا اسٹرکچر ڈرا کیا جاتا تو اس کا کوئی نام نہیں بنتا تھا, اور وہ اس کا جو ہے نا کمپاؤنڈ جو دیا گیا تھا وہ ٹوٹلی رانگ تھا. صحیح. اچھا, اب میرا سوال, اگلا سوال یہ ہے کہ پچھلے سال جو پنجاب کے اندر میڈیکل کالجز کا جو لاسٹ ایڈمیشن ہوا تھا, آخری طالب علم کا جو داخلہ ہوا تھا, وہ پرسنٹیج کیا تھی؟ ہاں, میرے خیال میں لاسٹ ایئر جو ریسپروکل سیٹس پہ ہوا تھا وہ ہوا تھا 91.38. ریسپروکل سیٹ کو ایکسپلین کرتے ہیں آپ. ریسپروکل سیٹس وہ ہوتی ہیں ہمارے لیے جو پنجاب کا اسٹوڈنٹ کسی دوسرے پروونس میں وہ اپنے ایک کوٹے کی سیٹ پہ جاتا ہے, جیسے بلوچستان میں ہوتی ہیں 3-4 سیٹس ہوتی ہیں, KPK میں 1 ہے, آزاد کشمیر میں ایسے 3-4 ہیں. تو ٹوٹل کتنے پہ کلوز ہوا تھا؟ 91.38. 91.38. اور پچھلے سال آپ نے کتنا ایگریگیٹ مارکس حاصل کیے تھے؟ جی, میرا پچھلے سال 91.09 تھا. 91.09. صحیح. اچھا حسنین بادشاہ, میں آپ کی طرف آتا ہوں. اس سال آپ کیا ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں, آپ کی امید ہے کہ اس دفعہ میرٹ کہاں جائے گا, کیا کہنا ہے آپ؟ جی سر, میں زیادہ سمجھتا ہوں کہ اگر MD کیٹ کے مارکس دیکھے جائیں اور اس سال چونکہ پیپر نمبر دیکھے جائیں نا بچوں کے, تو انہوں نے فرسٹ اور سیکنڈ کے مارکس
FSC میں, تو انہوں نے بہت زیادہ مارکس گین کیے ہیں. اگر MD کر کے پہلو کو لے کر لیا جائے تو ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ اس سال ہو سکتا ہے میرٹ 0.1.2 تک ڈاؤن ہو سکتا ہے, لیکن اگر FSC کے مارکس کو پھر دیکھا جائے تو پھر وہ یہی چاہنا تھا کہ اس سال مارکس ان کو 3% زیادہ ملے ہیں تو 0.23 یہ ہو سکتا ہے کہ رائز ہوں. تو میرا تو جہاں تک ویو پوائنٹ ہے وہی ہے کہ آلموسٹ جو ایگریگیٹ سیم ہی رہے گا جو لاسٹ ایئر تھا 91.3 91.4 پلس مائنس 0.12 ہو سکتا ہے کہ 91.3 سے لے کر 91.5 تک چلا جائے. صحیح. اچھا ارسلان آپ کیا کہنا چاہیں گے اس مرتبہ؟ تھوڑا سا آپ مجھے ایکسپلین کر دیں کہ میٹرک کے مارکس بھی ایگریگیٹ میں شامل ہوں گے یا نہیں ہوں گے, اس حوالے سے آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے؟ اس حوالے سے ابھی تک کوئی سرٹیفائڈ جو ہے نا وہ PMC کی طرف سے نہ UHS کی طرف سے دیا گیا ہے. پہلے یہ ہے کہ اس کا اختیار UHS کو ہے, UHS نے یہ میرٹ فارمولا جو ہے نا وہ نہیں UHS کو ہے کہ کیا اس کا مطلب ہے پاکستان میڈیکل کمیشن نے یہ اتھارٹی UHS کو سونپ دی ہے کہ اپنی مرضی کے مطابق ٹیسٹ اس نے کنڈکٹ کرایا ہے PMC نے. اس کے بعد ہر پروونس کی اپنی یونیورسٹی کو اختیار حاصل ہے, وہ جیسے منیمم, لیکن وہ ہے کہ منیمم 50% رکھے گی نیشنل MD کیٹ کی پرسنٹیج کو. اس کے بعد جو اپنا وہ 10% رکھے میٹرک کو شامل کرے جا, یعنی وہ ہر پروونس کی یونیورسٹی کی اپنی رسپانسبلٹی ہے جو جس طرح رکھنا چاہے. ہاں بالکل اس کو اتھارٹی ہے. اچھا آپ اس کے ساتھ ایک اور بات میں آپ سے میں کہنا چاہوں گا کہ آپ کے خیال میں اس دفعہ میرٹ کہاں کلوز ہوگا, آپ کا کیا تجزیہ ہے اس حوالے سے؟ وہ بالکل دوست صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس دفعہ جو ہے نا ہوتا تھا کہ بچے جو ہے نا سیکنڈ ایئر میں بعض اوقات نمبر گین کر جاتے تھے, فرسٹ ایئر میں انلکیلی ان کے کم بھی آ جاتے تھے. تو لیکن اس طرح جو ہے نا پچھلے سال جن کے لکیلی اچھے نمبر آ گئے انہوں نے تو FSC میں گین کر لیا, اور بہت سے ایسے اچھے بچے بھی تھے جن کے انلکیلی آ جاتے ہیں, بورڈ کے ایگزام ہوتے ہیں ان میں, تو وہ پھر مارے بھی گئے FSC میں اس حساب سے اپنے فرسٹ ایئر کے حساب سے. آلموسٹ ریشو سیم ہی رہے گی. کتنے رہے گی آپ پرسنٹیج دوبارہ آپ کیا 91 پوائنٹ کتنے پہ؟ ہاں 91.3 سے 91.6 تک آلموسٹ, اس سے تھوڑا سا کم بھی ہو سکتا ہے. اس دفعہ جو سوشل میڈیا کے اوپر جو اسٹیٹکس آ رہے ہیں میں نے بھی اپنے اس چینل کے ذریعے سے شیئر کیے ہیں, بہت سے لوگوں نے اس کے اوپر کمنٹس بھی کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ نے یہ جو کیا ہے کہ یہ اس کے علاوہ تو تقریباً 5,000 5,500 اسٹوڈنٹ ایسے ہیں جو کہ 180 پلس مارکس لیے انہوں نے نیشنل MD کیٹ کے ایگزام کے اندر, جبکہ بہت سے طلباء ایسے بھی ہمارے سامنے آئے ہیں جو کہ وہاں پر FSC کے مارکس کے اندر ان کے نمبر 1000 سے کم ہیں اور یہاں انہوں نے 180 سے زیادہ نمبر لیے ہیں. تو کیا ان کا آپس میں آپ کوئی سمجھتے ہیں اس حوالے سے کہ میرٹ کے اندر کوئی کمی نہیں ہوگی, وہی رہے گا آپ کے خیال میں؟ میں بتاتا چلوں لاسٹ ایئر جو تھا وہ تقریباً 5700 ابو اسٹوڈینٹس تھے 180 پلس, لیکن اس سال جو ہے نا وہ پنجاب کے جو اسٹیٹکس ہیں ان میں کوئی 3900 سم تھنگ کچھ بچے. یہ جو اسٹیٹکس ہیں یہ آپ نے خود کیلکولیٹ کیا یا سوشل میڈیا کے اسٹیٹکس ہیں؟ نہیں سوشل میڈیا سے یہ PMC کے آفیشیل گزٹ کے تھرو جو ہے نا بچوں نے کیلکولیٹ کیا, وہ شاید آپ بتا رہے تھے تو وہ اوور آل پاکستان ہوگی, میں پنجاب کی بات کر رہا ہوں. صحیح. اچھا بہرحال آپ نے یہ ساری گفتگو سنی, یہاں پر پاکستان میڈیکل کمیشن کے حوالے سے جو طلباء کی رائے تھی آپ نے وہ بھی یہ ساری باتیں سنی ہیں, اور انہوں نے ایک اپنا انالیسس اور اپنا تجزیہ بیان کیا ہے کہ اس سال میرٹ کہاں کلوز ہوگا. مزید برآں اگر آپ اس حوالے سے مزید کوئی نئی سجیشن دینا چاہتے ہیں تو آپ کو ویلکم کیا جائے گا انشاءاللہ. مزید اس فورم کے ذریعے سے طلباء کی آواز حکام بالا تک پہنچائی جائے گی. جو اتھارٹیز اس وقت گورنمنٹ کی ہمیں سن رہی ہیں, تو ہم اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے ذریعے سے ان سے اپیل کرتے ہیں کہ ہمارے سسٹم کو اتنا صاف اور شفاف بنایا جائے جس طرح ہمارے PM جناب عمران خان نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہم پاکستان کے تمام نظام کو صاف اور شفاف بنائیں گے. تو اس حوالے سے ان طلباء کا بھی یہی ڈیمانڈ ہے کہ اس پورے نظام کو شفاف اس طرح بنایا جائے کہ کوئی اس کے اوپر انگلی نہ اٹھا سکے. باقی میرٹ کہاں کلوز ہوتا ہے یہ اس کا فیصلہ آنے والا وقت ہی کرے گا. اب میں آپ سے انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. پاکستان پائندہ باد. اللہ حافظ.